بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ الشورى کی 12 نمبر آیت پر ہے اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ یہاں تک جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، اس سورت کے یہ جو شورا سورت ہے، اس کا نام ہی شورا ہے، یعنی کہ جو حکومتی معاملات ہیں ان کو اللہ پاک نے اس کا طریقہ بیان فرمایا اس میں کہ کس طرح ان کو مطلب حل کرنا ہے، اور اس میں جو آگے آیت آئے گی وہاں پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو چونکہ اس کی شروعات میں اللہ پاک نے اپنی تخلیق کے بارے میں کافی کچھ بیان فرمایا کہ میں نے مطلب یہ سارا کچھ اللہ پاک کی ملکیت ہے، یہ سارا کچھ اس لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا تھا کہ آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ مالک اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، اور چونکہ اسی کے حکم سے یہ سب کچھ رواں دواں ہے، تو انسان بھی اسی کا حکم اپنے اوپر لاگو کرے، اور اسی میں اس کے لیے بہتری ہے۔ تو اسی لیے یہاں سے اللہ پاک نے شروعات میں یعنی کہ 13 نمبر آیت میں فرمایا شرع شرع لکم من دین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اچھا، تو یہاں تک اللہ پاک نے یہ جو بیان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا مقرر کیا شرع، شرع یعنی کہ طریقت، ایک طریقہ مقرر کیا میں نے تمہارے لیے قانون کا، فیصلے کا، وہ جس کی وصیت کی تھی پہلے میں نے اسی کی نوح علیہ السلام کو، اور وہی جو میں نے آپ کی طرف بھی وہی کیا، اور وہ جو وصیت کی تھی میں نے جس کی ابراہیم علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آپ کے لیے وہی طریقہ اور وہی قانون آپ کے لیے بھی بھیجا جس کی میں نے وصیت پچھلوں کو بھی کی، مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی دیکھیں۔ یہ وہ انبیاء کا یہاں ذکر آیا جن کو شریعت دی گئی۔ تو چونکہ ہم سارے ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اللہ پاک نے وہ ملت ابراہیمی کے اوپر جو ہے نا وہ مطلب وہی سسٹم، یعنی کہ وہی جو حکومتی نظام ہے، اللہ پاک نے ان کے اوپر حلال اور حرمت والی چیزیں، یہ سب اگر آپ تورات میں پڑھے تو حضرت نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہو گئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آئی ہیں۔ جس طرح کہ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ کل طعام حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے جی سوائے اس کے جو حضرت نوح علیہ السلام اپنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات نازل ہونے سے پہلے، یعنی کہ تورات نازل ہونے سے پہلے کی شرعی نظام، یعنی کہ جو شرعی حکومتیں جو شرعی احکامات ہیں وہ نازل ہو چکے تھے۔ تو یہی اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا کہ اسی کی وصیت میں نے آپ کو بھی کی اور ان آپ سے پہلے بھی لوگوں کی تھی۔ وہ کیا تھی کہ قائم رکھو فیصلے کو، قانون کو قائم کرو، ولا تتفرقوا، اور اس میں پھوٹ مت ڈالو، یعنی کہ جو اللہ پاک نے نازل کر دیا ہے حکم، اس کو قائم کرو، اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کرو اور اپنے ملکوں میں بھی لاگو کرو، اور اس میں تفریق مت ڈالو، اس میں پھوٹ مت ڈالو۔ لیکن ساتھ ہی اللہ پاک نے فرمایا کبور علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، لیکن یہ بات بہت بڑی ہے مشرکوں کے لیے جس کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہے ہو، یعنی کہ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہو بھائی آؤ، اللہ پاک نے جو ہم کو کس نے بنایا؟ ہم کو اللہ نے بنایا، تو اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، وہ قانون اگر ہمارے اوپر لاگو ہوگا تو ہماری زندگی بہتر ہوں گی، کیونکہ قانون ہی ساری چیز ہوتی ہے جس سے انسان کی زندگی رواں دواں ہوتی ہے۔ آج جو قانون ہمارے اوپر لاگو ہے وہ چوروں کا نظام ہے، ڈیموکریسی، جمہوریت۔ تو جمہوریت میں چوروں کے 100 رستے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر یہ ابھی یہاں ایک ملک ہے یوکرین، وہاں کا ایک پریزیڈنٹ تھا، وہ لوٹتا رہا، اس نے اپنا ٹائلٹ بھی سونے کا بنایا، لیکن جب اس کے اوپر پکڑ آئی یعنی کہ دوسری حکومت آئی تو وہ کیا کیا، اس نے وہ یہاں سے چلا گیا اور اپنا روس کے اندر، تو ابھی اس کا کیس وہ ٹرائل ہوتا جاتا ہے، تو جو ہے نا اس کو اپنا جو اس کے وکیل ہے وہ اپنی درخواستیں دیتے جاتے ہیں اور اس کو وہ جو ٹائم ملتا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ چوروں کے لیے بہت چھوٹ ہے ایسے قانون میں۔ اگر اسلام کا قانون ہوتا تو سیدھا ہاتھ کاٹنے کی والی بات ہے اگر وہ چوری ثابت ہو جاتی ہے، تو لہذا اس سے پھر جرم رکتا ہے۔ تو یہ اگر یعنی کہ اگر اللہ کا قانون قائم رہے گا تو انسانیت کے لیے بہتری ہے، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا لیکن بہت بڑی بات ہے جو نہیں مانتے اللہ کو، مشرک جو ہیں،
यानी कि वो इस कानून को ना मानते हैं और ना ही इसकी तरफ ध्यान करते हैं। तो फरमाया अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह ताला जो है वो चुनता है, जवाब देता है इसकी तरफ, यानी कि हदायत करता है इसकी तरफ जिसके लिए जिसको चाहता है। अल्लाह पाक जिसको चाहता है अपने सीधे रास्ते की तरफ हदायत कर देता है। और किसको देता है अल्लाह पाक ने साथ ही फरमाया अपनी तरफ हदायत देता है उसको जो रुजू होता है उसकी तरफ। यानी कि देखिए अल्लाह पाक ने हदायत रखी हुई है देने के लिए, अल्लाह पाक देता है हदायत। हम लोग सब अल्लाह से हदायत मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, लेकिन अल्लाह पाक हदायत देता उसको है जो उसकी तरफ रुजू होता है, यानी कि जो उसके हुक्म को मान लेता है, सरखम कर देता है, मुस्लिम बन जाता है। ये नहीं जो अड़ी में आ जाता है, अल्लाह का हुक्म सामने भी आ रहा है फिर भी अड़ी कर रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह हदायत नहीं देता। अल्लाह पाक ने कुरान में बोला है अल्लाह पाक नहीं हदायत देता फासिकीन को, नाफरमानों को। तो खैर फरमाया वमा तफर्रकू इल्ला मिन बाद मा जाअहुमुल इल्मु बगयम बैनहुम वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका इला अजलिन मुसम्मन लक़ुदिया बैनहुम व इन्नल लज़ीना ऊरिथुल किताबा मिन बादिहिम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। तो ये अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया कि नहीं फूट डाली, नहीं तफरका किया इसमें मगर बाद इसके कि आ गई उनके पास इल्म, यानी कि इल्म आने के बाद तफरका किया। मिसाल के तौर के ऊपर कुरान में आ गया वुजू का तरीका, अल्लाह पाक ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी कि वुजू इस तरह करना है। एक तो बंदा वो कहता है कि हाँ भाई ठीक है अल्लाह पाक ने ये बोल दिया मैं ऐसे ही करूंगा। एक वो है जो लेकिन वेकन कर रहा है, तो इख्तलाफ वो कर रहा है और बाद इसकी किताब में मौजूद है ये हुक्म, इसके बावजूद वो जो यानी कि इख्तलाफ के ऊपर अड़े हुए हैं। तो अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई कि उन्होंने इख्तलाफ किया, बाद इसके कि हदायत उनके पास आ गई बगियम बैनहुम, अपनी जिद की वजह से, अपनी अना की वजह से, अपने आप को बड़ा बड़ा मनवाने की वजह से उन्होंने क्या किया, मतलब इसमें फूट डाली। और अगर ना होती एक बात जो पहले गुजर चुकी आपके रब की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक, यानी कि अगर अल्लाह पाक ने आपको पहले ही यानी कि वो क़यामत का वक्त ना छोड़ दिया होता कि मैं क़यामत वाले दिन ही हिसाब लूंगा, तो अल्लाह पाक आज सबको मतलब वो अजाब दे चुका होता। लेकिन अल्लाह पाक ने क़यामत तक के लिए इंसान को वक्त दिया हुआ है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया अलबत्ता फैसला कर दिया जाता दरमियान इनके, यानी कि अगर ऐसा होता तो अल्लाह पाक फैसला, अगर ऐसा ना होता यानी कि क़यामत तक के लिए वक्त ना होता तो अल्लाह पाक पहले ही फैसला फरमा देता। और बेशक वो लोग जो वारिस बनाए गए किताब के इनके बाद अलबत्ता शक में हैं इसकी तरफ से बेचैन करने वाले, यानी कि जिन लोगों के पास इसकी आज मतलब ये वारिस बने हुए हैं किताब के, अल्लाह की किताब के, वो भी इसमें शक कर रहे हैं, यानी कि वो इसको इसलिए अपने ऊपर नाफिज नहीं कर रहे क्योंकि इनको पूरा यकीन ही नहीं है। अगर इनको यकीन होता, देखिए क़यामत के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया बिल आखिराते हुम युकीनून, यानी कि जो अल्लाह के मोमिन बंदे हैं वो आखिरत के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। जब यकीन रखेंगे तब वो गुनाह से बचेंगे, क्योंकि जब उसको पता होगा कि कल मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है तो मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, और ये फिक्र उसके अंदर सही होगी तो वो क्या करेगा, वो गुनाह से बचेगा। अगर वो गुनाह से नहीं बच रहा तो मतलब इसका क्या है, क्या उसका आखिरत के ऊपर पूरा यकीन नहीं है। तो यही बात अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाई कि ये इसमें शक में पड़े हुए हैं, यकीन नहीं है इनको, मतलब डमाडोल है। तो फरमाया वस्तकिम कमा उमिरतु वस्तकिम कमा उमिरता वला तत्तबि अहवाअहुम वकुल आमनतु बिमा अंज़लल्लाहु मिन किताबिन व उमिरतु लिअअदिला बैनकुम अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम लना अमलुना व लकुम अमलुकुम ला हुज्जता बैनना व बैनकुम अल्लाहु यजमअु बैनना व इलैहिल मसीर। ये इस आयत में अल्लाह पाक ने पूरा चैप्टर समझा दिया। बात शुरू करते हुए क्या फरमाया, तो अल्लाह पाक चूंकि पीछे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये किताब आपकी तरफ वही की गई, ये कानून आपकी तरफ वही किया गया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया तो इसी के लिए दावत दीजिए आप, यानी कि आप लोगों को
کس کی طرف دعوت دیجیے؟ اسی قانون کی طرف، یہ جو اللہ پاک نے نازل فرمایا اپنی کتاب میں، اس کی طرف دعوت دیجیے اور قائم رہیے جیسا حکم دیے گئے ہیں آپ، یعنی کہ جو اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا آپ اسی طرح قائم رہیے، لوگوں کو اس طرف دعوت کیجیے اور خود اسی کے اوپر قائم رہیے جیسا کہ حکم دیے گئے، اور نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشوں کی، یعنی کہ آپ کو پتہ چل گیا اللہ پاک کا قانون یہ ہے۔ ابھی دنیا اکثریت جمہوریت کے پیچھے پڑی ہے، اللہ کا حکم ہے شریعت، اللہ کا کام ہے، اللہ کا نظام کیا ہے؟ شرعی نظام۔ دنیا آج شرعی نظام کو بھولی ہوئی ہے اور اکثریت جو ہے وہ جمہوریت کے پیچھے پڑے ہیں، عمران خان کے جھنڈے اٹھائے ہیں، نواز شریف کے جھنڈے اٹھائے ہیں، مطلب دوسرے تیسروں کے جھنڈے اٹھائے ہیں جو کہ کفر کا قانون کے پیروکار ہیں۔ تو آپ قائم رہیے، اپنے اوپر ان کی پیروی مت کیجیے، ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیے۔ تو لہذا اور کہہ دیجئے کہ ایمان لایا میں اس پر جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، میں تو میرا ایماننا ہے جو اس کے اوپر جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں نازل کیا، میں تو اس کے اوپر مانتا ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عدل کروں درمیان تمہارے، یعنی کہ مجھے یہ حکم کیا کہ میں انصاف کروں، عدل کروں۔ سب سے بڑا عدل کیا ہے؟ سب سے بڑا انصاف کیا ہے؟ اللہ کی بات کو ماننا اور منوانا۔ یہ عمل تھا جو نبی علیہ السلام نے خود آ کر کیا۔ نبی علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، تو وہاں ان مدینہ والوں نے ان کو پورے شہر میں ایک کھلی جگہ دی تاکہ آپ آرام سے رہیں۔ ابھی نبی علیہ السلام چاہتے تو آرام سے بیٹھ کر تبلیغ خالی کر سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے جنگوں کی طرف رجحان کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم خود ماننا بھی تھا اور منوانا بھی تھا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام نے خود اپنی تلوار بھی اٹھائی اور خود میدان میں آئے۔ تو یہ عمل ہے جو مسلمان کے لیے لاگو ہے، جو اس مسلمان کے لیے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کہتا ہے تو مطلب وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا سپاہی ہوں، میرا مالک اللہ ہے، تو پھر اپنے مالک کی بات منوانے کے لیے اس کے لیے تن من دھن اس کو لگانا پڑے گا، نہیں تو خالی منہ زبان کی باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ ان کے تمہارے درمیان انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان عدل کا فیصلہ کروں، اللہ ہی رب ہے میرا، ہمارا اور تمہارا۔ اللہ جو ہے وہ ہے پالن ہار، میرا بھی اور تمہارا بھی۔ تو اپنا ہمارے لیے عمل ہے ہمارے، یعنی کہ ہمارے لیے ہمارے عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے، نہیں کوئی جھگڑا تمہارے ہمارے درمیان، یعنی کہ ہمارے کوئی جھگڑا نہیں ہے تمہارے درمیان، کوئی بحث نہیں ہے۔ جھگڑا یہاں لگا ہے حجت، تو مطلب ہے کوئی کسی کی حجت بازی نہیں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ کلیئر ہو چکی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی زبردستی نہیں ہے کا فیصلے میں، ظاہر ہو چکی ہے گمراہی اور سیدھائی، یعنی کہ ساری چیز واضح ہے۔ ایک نارمل کوئی بندہ ہے چاہے وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اندر سے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الہمہا فجورہا وتقواہا، میں نے انسان کے اندر ڈال دیا اچھائی کا اور برائی کا علم۔ یہ اللہ پاک نے یعنی کہ اس کے انسان کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے جھوٹ بولنا غلط ہے، ہندو سے پوچھے آپ، کسی مسلمان سے پوچھے، کسی عیسائی سے پوچھے، سب کو پتا ہے چوری کرنا غلط ہے، ہر کسی کو پتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات کے آپ اوپر اپنا سر خم کرنا، یہ ہوتا ہے فرما برداری میں آ جانا اللہ تعالیٰ۔ یہ پتا ہونے کے باوجود اپنے رب کی بات نہ ماننا اور اس کے بنائے ہوئے قانون سے سرکشی کرنا، یہی بغاوت ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک نے تمہارے اور ہمارے درمیان کوئی عزت نہیں ہے، اللہ جمع کر دے گا ہمیں آپس میں، یعنی کہ اللہ پاک جمع فرمائے گا ہم کو قیامت والے دن، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، یعنی کہ یہ جمع ہونا ہمارا اللہ پاک کی طرف سے ہوگا۔ ابھی اللہ پاک نے یہاں دوسری آیت میں فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ ٹھیک ہے نا؟ آج اکثریت کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلانا جنتی ہے، فلانا جہنمی ہے، مثال کے طور کے اوپر یہ باتیں اللہ پاک نے قرآن میں فرما دی ہیں، کون جہنمی کون جنتی۔ ابھی اس آیت میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ جو بحث مباحثہ کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، بعد اس کے کہ انہوں نے قبول کر لیا، اس یعنی کہ بعد اس کے کہ انہوں نے قبول کر لیا، مثال کے طور کے اوپر ابھی کسی بھی جو خود کو مسلمان کہتا ہے، چاہے کسی فرقے میں بھی ہے، آپ جب اس کو بولتے ہیں بھائی قرآن سچ ہے کہ نہیں، وہ کیا آگے سے اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب بنتا ہے سچ ہے، مطلب کیا؟ وہ مانتا ہے کہ سچ ہے۔ ابھی جب مان رہا ہے سچ ہے،
پھر جب اسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے کہا ہے قرآن میں تفرقہ مت کرو تو تم کیوں کرتے ہو، تو اس کے اوپر وہ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں یہ ہے، نہیں وہ ہے، نہیں ہے، یا اس کو بولا جاتا ہے وضو قرآن میں آیا اس طرح کرو، کیوں نہیں تم اس طرح کرتے ہو، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیتا ہے، بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، نہیں بھائی ہم نے تو ایسے دیکھا ایسے کرا، یا نماز کا مثال کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن سے پکڑ کر تو بتایا جاتا ہے بھائی قرآن میں تو یہ ہے آپ کیوں اس طرح نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتا ہے آگے سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے یہاں یہ فرمایا کہ جو لوگ بعد اس کے یعنی کہ جب ان کو جو بحث کرتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے مان لیا، اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر نہیں آ رہے، بحث کر رہے ہیں، تو ان کے لیے حجت دلیل ان کی زائل ہونے والی، یعنی کہ ان کی جو دلیل ہے جو حجت ہے ان کی وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے، اور کیا ساری فرمایا ان کے رب کے پاس، یعنی کہ ان کا رب کیا ہے، یہ ان کی حجت بے معنی ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات کو مطلب کنفرم پتا بھی ہے، مان بھی رہے ہیں حق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو قبول نہیں کر رہے۔ تو فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا کتاب سچائی کے ساتھ۔ بھی اس کتاب قرآن میں بار بار اللہ پاک نے فرمایا یہ کتاب حق ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کی طرف نہیں آ رہے، اس کو مطلب انہوں نے پیٹھ کے پیچھے پھینک رکھا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا قرآن مهجورا، کہ اللہ پاک نے فرمایا رسول کہیں گے کہ اے میرے رب اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، آج قرآن کو رکھا ہوا ہے اور چھوڑا ہوا ہے، اچھی طرح وہ غلافوں میں بند کر کے اوپر رکھ دیتے اور پھر چھوڑ دیتے، اس کو اپنی زندگیوں اپنے اعمال اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ پاک نے بار بار کتاب کی بات کی اور اس کو نافذ کرنے کی، یہاں بھی دیکھیں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وہی ہے جس نے نازل کی کتاب ساتھ حق کے والمیزان، اور یہ میزان کیا ہوتا ہے، جس میں انصاف کا پلڑا ادھر ادھر نہ ہو، یہ کوئی تولنے والے میزان کی بات نہیں، اور یہ کہ مطلب کوئی چیز تول کر دینے والی، اس میں کیا انصاف، حق اور باطل کا تولنا، جو قانون کا میں آپ دیکھتے ہیں قانون کے اداروں میں ہمیشہ ایک تول پڑا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے بھی تول اتارا ہے، وہ تول کون سا ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور کیا تم کو اندازہ ہے کہ شاید یہ گھڑی قریب ہی ہو، یعنی کہ قیامت والی گھڑی شاید قریب ہی ہو۔ تو خیر مسئلہ یہ دیکھیں میں نے شروع سے کہا تھا اس صورت کا نام ہی شورا ہے، شورا کا مطلب قانون اور فیصلوں کی بات ہے، یہاں دیکھ لیں یہ وہی چیپٹر چل رہا ہے، یہاں اللہ پاک باور کروا رہا ہے کس طرح، پہلے تو اللہ پاک نے اپنی وحدانیت بیان فرمائی کہ سب کا مالک اللہ ہی ہے، ابھی یہاں سے ابھی چلا آ رہا ہے کہ جو وہی کی گئی وہ وہی جو کہ یہی اسی فیصلے اور اسی قانون کی، اور اس میں مسئلہ کیا ہوا کہ پھوٹ ڈال دی گئی، تفرقہ کر دیا گیا، اور مشرک جو ہیں وہ اس کی طرف نہیں آتے۔ ابھی مشرک کون ہو گیا، جو بھی اللہ کے قانون کو نہیں مان رہا وہ مشرک ہے، ان آیتوں کے مطابق۔ ایک بندہ ہے جو بندوں کو کہہ رہا ہے، مطلب ایک گروپ ہے جو لوگوں کو کہہ رہا ہے درباروں کے اوپر مت جاؤ، تویز گنڈے مت کرو، یہ چیزیں مت کرو، یہ ضروری یہ شرک کی باتیں روک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود وہ اسی قانون کا حصہ ہے، اللہ کے بات کے اوپر نہیں آ رہا، اللہ کے حکم کو آگے نہیں کر رہا، تو وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی تو کافر ہے۔ کافر اور کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے، اللہ پاک نے کہا فرمایا قرآن میں چور کا ہاتھ کاٹو، جو اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ نہیں کر رہا وہ کون ہوا؟ وہ کافر ہو گیا۔ یہ جمہوریت کا قانون یہ حکم نافذ نہیں کر رہا وہ کافر ہے۔ جو بھی اس کے بنے ہوئے ایجنڈے بنے ہوئے، جو بھی اس کے اپنا سنبھالنے والے بنے ہوئے وہ سب بھی تو کافر ہوئے، نواز شریف، عمران خان، دوسرے تیسرے، اور جو ان کو ووٹ سپورٹ کر رہے ہیں وہ کہاں گئے پھر؟ وہ بھی تو انہیں میں شمار ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ إِلَّا أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَاتِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ۔ اچھا اللہ پاک نے فرمایا، چونکہ اللہ پاک نے فرمایا آپ کو کیا قریب مطلب علم ہے، ہو سکتا ہے یہ قیامت قریب ہی ہے، یعنی کہ نزدیک ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا جلدی مانگتے ہیں اس سے وہ جو نہیں مان لاتے اس پر،
यानी कि जो ईमान नहीं ला रहे वो इसको मतलब ध्यान नहीं लाते कब आ जाएगी, इसको उनको इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया, और जो यानी कि इस पर वो नहीं ईमान लाते जो जिसको ये मतलब जल्दी कर रहे हैं, वो जो इसके कुछ यानी कि जिनका ध्यान ही नहीं है, मतलब ये हुआ। तो फरमाया वो जो ईमान लाए हैं वो खौफ करते हैं इससे, यानी कि जो ईमान वाले हैं वो खौफ करते हैं कि कब आ जाएगी, पता नहीं फिर क्या होगा, क़यामत वाला दिन तो बहुत बड़ा दिन है। और वो इल्म रखते हैं कि बेशक वो हक है, वो जानते हैं कि वो हक है। और अल्लाह पाक ने फरमाया खबरदार, बेशक जो झगड़ते हैं क़यामत के बारे में वो है खुली गुमराही, दूर की गुमराही। तो खैर अगली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहु लतीफुम बिइबादिही यर्ज़ुकु मन यशाउ व हुवल कवियुल अज़ीज़। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान है अपने गुलामों पर। लाजिम बात है, जो आप के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं वो अल्लाह के असल गुलाम है। तो अल्लाह पाक उनके ऊपर अल्लाह पाक ने फरमाया बड़ा मेहरबान है और वो रिज़्क देता है जिसे वो चाहता है, और वो बहुत कुव्वत वाला और खूब गलबा वाला है। यानी कि ये जान लो कि आज अगर तुम सरकशी कर रहे हो तो गालिबा भी उसी का है, मालिक भी वही है, और आपका बोलना और आपका चलना और आपकी सांस सब कुछ इसी के कब्जे में है। तो लिहाजा सरकशी करके कहीं भाग नहीं सकते, जाना उसी की तरफ है। तो खैर आज हमारा इख्तिताम इंशाल्लाह 19 नंबर आयत पर हो गया। इंशाल्लाह फिर यहाँ से शुरुआत होगी। सलाम अलैकुम।